السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم فیصلہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت سی جماعتیں جو ہیں ان کی بھاگ دوڑ ہے اور کوششیں ہیں، اپنی تمام تر صلاحیتیں، قابلیتیں، وہ جسمانی ہوں یا وہ مالی ہوں، وہ صرف کر رہے ہیں۔ صبح سے شام تک بھاگ دوڑ ہے، کس لیے؟ تاکہ کامیابی حاصل کی جائے اور اس ملک کا نظام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو لے کر چلا جائے۔ مختلف منشور ہیں تمام پارٹیوں کے، تمام جماعتوں کے۔ بہت ایک لمبا موضوع ہے، بہت ایک لمبی تفصیل ہے، سیاست کیا ہے، یقیناً اس پر ہم نہیں جائیں گے۔ ایک بات میں یہاں پر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ایک سمجھانے کی غرض سے۔ امید ہے کہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ آپ کے پاس مختلف جو ہے لوگ آ رہے ہوں گے، مختلف جماعتیں آپ کے پاس آ رہی ہوں گی اور ووٹ لینے کے لیے آپ کے حاضر ہو رہی ہوں گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مانتے ہیں اور ماننا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا معبود برحق ہے اور اس نے آسمان سے وحی نازل کی ہے، اپنے قوانین، اپنے اصول اور اپنے احکامات کو نازل کیا، نبیوں کو مبعوث کیا اور نبیوں نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سارے فیصلے کیے اور معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر کوئی بھی قرآن اور حدیث کے علاوہ یا قرآن اور حدیث سے ہٹ کر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ قیامت آ جائے گی لیکن معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت اپنے انتخاب کو اچھا سمجھیں، اچھا بنائیں کہ آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ان میں قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے کون ہیں۔ یار ہمیں قرآن اور حدیث مکمل رہنمائی نہیں کرتا۔ قرآن ہمیں ہماری سیاست سکھا رہا ہے، ہماری معیشت کو بہتر کر کے دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تمام صحابہ نے وہ ساری زندگیاں ہمارے سامنے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، قوانین کو، اللہ کے فیصلوں کو لاگو کیا ہے۔ یہ نظام جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ لوگ کہاں جا چکے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اسلام کے احکامات کو، قوانین کو سائڈ پہ رکھ کر ہم اپنی طرف سے لائے عمل بنائیں، طرز زندگی اپنائیں، ممکن نہیں ہے۔ ایسے معاشرہ بہتری کی طرف نہیں آ سکتا، نہ بہتر ہو سکتا ہے۔ حل صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے۔ دیکھیں جو لوگ اس سے پہلے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں، نمازی ہیں، کلمہ آتا ہے، کلمے کا مفہوم آتا ہے، قرآن کے عالم علماء ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی ہیں اور ان کے پیروکار، ان کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ یہ چھوڑ دیں عام لوگ معاشرے کے ذہن میں جو بھی چیز ہے نا کہ یہ مولوی حضرات ہیں اور یہ ہیں، نہیں، دین اسلام سب کے لیے یکساں ہے۔ منہ پہ داڑھی آ جائے یا منہ داڑھی کے بغیر ہو، سب کا رب ایک ہے، اور اگر رب ایک حکم دیتا ہے تو سب کے لیے برابر ہے۔ کسی ایک کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے یا کسی خاص جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل نہیں ہوئے۔ سب مسلمان برابر ہیں۔ جو کتاب و سنت کے مطابق آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کے ساتھ چلیں اور اس کا ساتھ دیں، یقیناً ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو تھامے رکھا کامیاب رہو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو ذلت اور رسوائی وہ مقدر بنے گی۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ دیکھیں قرآن اور حدیث کی کون بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔